الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج 6 ستمبر ہے، اور 6 ستمبر میرے دل کی اور میری یادوں کے قریب کچھ ذاتی وجوہات کی وجہ سے بھی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ عرض کروں کہ 2-3 جو ہے نا نشان حیدر میں اپنی طرف سے اپنی فوج کو ہدیتاً دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ساری دنیا کی ساری تاریخ کی فوج آپ ایک طرف نکال لیں اور ان کو ایک طرف کھڑا کر لیں، اور دوسرے پلڑے میں آپ ڈال دیں صرف پاکستان کی فوج کو، اور یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ میں اسٹیٹسٹکس کہہ رہا ہوں آپ کو۔ اور غور کیجئے کہ کسی فوج میں جرنیل سے لے کے ایک سپاہی تک کوئی رینک ایسا نہیں ہے جس نے شہادت 2 وجوہات سے نوشنے کی۔ ایک، لڑائی میں، جنگ میں، چاہے وہ دہشت گردوں کے خلاف ہو، دوسرا اپنی ہی عوام کو سلام میں بچاتے ہوئے۔ میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے اگر کوئی مثال اس کے قریب بھی جاتی ہوئی نظر آئے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا، لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ آپ کے پاس آج جتنی بھی آسائشیں ہیں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ آسائش ہیں، آپ نماز پڑھنے جائیں گے، آسائش ہے، آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں، آپ کے گھر میں عورتیں ہیں، یہ آسائشیں ہیں۔ ان ساری آسائشوں کے لیے، ان ساری آزادیوں کے لیے کسی نہ کسی 20-22 سال کے نوجوان کا خون جو ہے، آپ اس کے احسان مند ہیں۔ آپ کی ثواب دید ہے، آپ جو بھی جملے کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جب تک قوم ان احسانوں کو محسوس نہ کرے، یقین کیجئے وہ قومی یکجہتی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ قوم کے اندر آ سکے۔ یہ وہ نظریہ ہے جس پہ قومیں ہمیشہ اکٹھی ہوتی ہیں۔ 6 ستمبر کے بارے میں آج ذکر کریں گے اور اپنی یادیں تازہ کریں گے، اور ان لوگوں سے بات کریں گے جن کے بچوں نے اپنے خون سے یہ تاریخ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ لکھی ہے۔ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ بہت شکریہ۔ اسد علی قریشی ہیں جو کہ جماعت اسلامی کے ایک نوجوان طالب علم ہیں اور سیکرٹری اطلاعات ہیں۔ آپ سے نوجوانوں کا مستقبل پوچھیں گے پاکستان میں۔ کرنل صاحب ہیں ہمارے ساتھ، کرنل ناصر محمود صاحب۔ میں نے ریٹائر اس لیے نہیں کہا کیونکہ فوجی کبھی ریٹائر ہوتا نہیں ہے، وہ رہتا فوجی ہے، یہ بات تو صحیح ہے نا۔ کرنل صاحب والد ہیں میجر علی سلمان شہید کے، جن کے گھر ہم گئے تھے اور میرے پاس آج تک ان کی یادیں محفوظ ہیں۔ ڈاکٹر فیاض بخاری صاحب ہیں جو کہ والد ہیں کیپٹن اسفند یار بخاری کے، اور ان سے رابطہ بھی رہتا ہے، اور ان کی تاریخ بھی اسفند کی جو ہے وہ پشاور کا ایئر بیس، جب وہ دہشت گرد آئے تھے تو یہ اپنے بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ جا رہے تھے، اور یہ آؤٹ آف دا باکس نکل کے وہاں گئے اور انہوں نے وہاں پہ شہادت نوش کی۔ اور ثنا شمشیر ہمارے ساتھ ہوں گی جو کہ بہن ہے ارسلان عالم شہید کی، جن کے پاس ہم نے جا کے پروگرام کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ مری کی اوپر پہاڑیوں میں بڑی دقت والا راستہ تھا، لیکن ہمیں اس وقت ہمت ہوگی جب ہمیں پتہ چلا کہ چیف آف آرمی سٹاف بھی 2 دن پہلے انہی پتھروں پہ سے گزر کے ان کے گھر گئے۔ لیکن غور کیجئے 3 بہنوں کا ایک بھائی، ہائے 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 ہائے، اس نے اپنا خون دیا اس ملک کے لیے۔ 3 بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا، اور جس دن ہم وہاں پہ گئے اور واپس آ کے ابھی ہم نے پروگرام آن ایئر بھی نہیں کیا تھا، ان کے والد جو ہیں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ تاریخ جو ہے یہ پاکستان، یہ اس میں کمی نہیں ہے خون دینے والوں کی، اور آئندہ بھی نہیں ہوگی۔ آپ کو اگر آج یاد کرنا ہو کہ 65 کیوں کامیاب تھا، یا آج 65 کی جنگ کو کیوں یاد کرنا چاہیے، تو آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز ہٹ کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بلال بھائی، آلویز این آنر ٹو بی ان یور پروگرام۔ اور آپ نے جو ابھی ابتدائی میں ساری بات کی ہے، یقیناً بہت ہی میرے لیے موٹیویشن اور باعث ہے۔ آئی ایم شیور ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کے دن کے، ویسے بھی آپ جب بھی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح ہی آپ ہم سب کو موٹیویٹ کرتے ہیں، قوم کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان، ہماری آج جو پاکستان قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا، یہ شہداء کی قربانیاں ہیں، چاہے وہ ہمارے فوجی ہوں، فوجی بھائی ہوں، ہمارے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکار ہوں، یا پاکستان کے عوام ہوں، جنہوں نے ہر مشکل وقت میں دہشت گردی کی جنگ کو، جتنے جنگیں ہوئی ہیں انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے آج جو ہمارے ہمسائے ملک میں رہ رہے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میرے فتوے میں 40 دن اس کی نماز نہیں ہوتی جو ان لوگوں کا نام لے، جو 65 کی جنگ ہے اس کی یاد سب سے زیادہ کیوں ہے ہمارے دلوں میں؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے 65 کی جنگ کی بات اس وقت ہم شروع بھی نہیں کر سکتے کہ جب تک ہم پریزیڈنٹ ایوب خان کی وہ 8 بجے کی تقریر جو میں نے لائیو سنی تھی، میں کہتا ہوں وہ تقریر روز چینلز کو دکھانی چاہیے۔
انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا ایک ہی جملہ، دشمن نہیں جانتا اس نے کس قوم کو للکارا ہے. بس The spirit of the 65 war, جو ہم we fought that and won that war as a nation. As a nation we fought that war. آپ کہیں گے ہم کیسے جنگ جیتے؟ دشمن کے عزائم یہ تھے کہ ہم نے لاہور اور سیالکوٹ پہ قبضہ کرنا ہے. انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیے اور وہ لاہور اور سیالکوٹ کی طرف بڑھے تھے. یہ ان کے عزائم تھے, یہ ان کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز تھے, لیکن ہم نے ان کے جو عزائم تھے ان کو خاک میں ملا دیا. 1/6 کم ہونے کے باوجود 1/6. کرنا صاحب بڑے ادب کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ میں آپ کے جذبات کو ظاہر ہے ہٹ کر رہا ہوں, میں اس میں خود بھی ایموشنلی شامل ہوں. بیٹے بڑی قریب ہوتے ہیں نا باپ کے دل کے. بیٹے کو آج کیسے یاد کرتے ہو, کس طرح سے؟ وہ تو سچی بات اگر ہے تو وہ تو یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہیں تو علی یاد آتا ہے اور سوتے ہیں تو علی یاد آتا ہے. اس کی قربانی پہ سچی بات ہے مجھے اتنا فخر ہے, اتنا فخر ہے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ شہادت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خاص مسلمانوں کو کیوں دی ہے. یہ شہادت کا جو رتبہ ہے یا شہادت کا جو مقام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اتنا بڑا انعام ہے, اتنا بڑا انعام ہے رتبہ جو ملتا ہے. تو وہ قوموں کے لیے سچی بات ہے شہادت دیتا ہے, جذبہ ہے نیچرلی. یہ قوم کے لیے یہ ہے اور اس مٹی کے لیے ہے, یہ دھرتی ماں کے لیے یہ ہے. باپ کو کبھی اس بات پہ یقین تھا کہ بیٹا اتنا فخر بن جائے گا؟ اس کی جو تربیت تھی نا, یا اس کی نیچر جو میں سمجھتا ہوں, تربیت کیا ہونی ہے وہ تو ہم اس قابل ہی نہیں ہے. اس کی جو نیچر تھی نا وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی نیچرلی. اس میں مجھے نظر آتی تھی چیز, اس کا جو بیہیویئر تھا, اس کی جو بات چیت تھی, اس کی جو سوچ تھی. کچھ دن پہلے ہمارے ایک عزیز ملے تو میری مسز کو پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کی اتنی اچھی تربیت کیسے کی؟ تو ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے. انہوں نے کہا میں نے کیا تربیت کرنی ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیچر ایسی بنائی تھی کہ وہ اتنا پیار کرتا تھا اور اس کے لیے, اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے وہ اپنی زندگی کیا حسن ہے سب کچھ قربان کر دیا. ثنا میں آپ سے آ کے پوچھوں گا, آپ میرے ساتھ رہیے گا کہ شہادت جو خواہش ہے ارسلان نے وہ آپ سے کیسے کی تھی. ایک چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا, لیکن وقفے میں یہ یاد کیجیے گا کہ اسی قوم میں وہ باپ بھی پیدا کیے جو اپنے بیٹے کے جنازے کو جب آتا دیکھتے ہیں تو اس کو سلوٹ کر کے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یار تو جیت گیا, مقام تو میرا تھا لیکن تو جیت گیا. یہ باپ بھی اسی قوم نے پیدا کی ہے. وقفہ لے کے واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارسلان عالم جو ہے, ان کی شہادت کو چند دن ہوئے تھے جب ہم ان کے گھر گئے, اور گھر ان کا مری کی پہاڑی کے اوپر بہت اونچی جگہ پہ. ثنا سے مجھے نہیں یاد وہاں پہ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی. ثنا السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. ثنا بات ذرا ظاہر ہے حوصلے کی ہے, کرنی پڑتی ہے. ارسلان نے کبھی شہادت کا آپ کو خواہش پیدا کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ شہید ہو جاؤں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جب آپ تشریف لائے تھے وہاں پہ ہمارے گھر تب بھی ہماری بات ہوئی تھی. اور عام زندگی میں آپ کو پتہ ہے جیسے بہن بھائی آپس میں بات کرتے ہیں تو اتنی مذاق میں لے لیتے ہیں بہت ساری باتیں, اور وہ بعد میں جب ہم یاد کر رہے تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ اس نے بہت دفعہ اس بات کا ذکر کیا, اس بات کی خواہش کی کہ میں شہید ہو جاؤں. آخری چھٹی جب وہ آئے تھے گھر اپنی شہادت سے 20 دن پہلے, تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, جمعے کا دن تھا. انہوں نے کہا کہ میں ثنا باجی دیکھو اگر میں شہید ہو جاؤں, بہت معذرت کے ساتھ کہ وہ اس جذبات پہ قابو رکھنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں. تو میں نے اس کو ڈانٹا, کیونکہ آپ کبھی بھی نہیں تصور کر سکتے کہ آپ کا اپنا آپ کو چھوڑ کے چلا جائے.
تو میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا ارسلان دیکھو ہمیں تمہاری بڑی ضرورت ہے, تم ایک ہو ہمارے لیے, 3 بہنوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے. تو ہی سیڈ کہ نہیں تم نہیں سمجھ سکتی شہادت کا جو رتبہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا تم غازی بھی تو بن سکتے ہو, تم ملک کی خدمت کر رہے ہو تو تم غازی بن کے آنا, تو تم یہ بات نہ کرو جمعے کا وقت ہے, قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, ایسے نہ بولو. تو وہ مجھے کہتے ہیں دیکھو کتنا مزہ آئے گا جب مجھے جھنڈے میں لپیٹ کے لائیں گے, اور تم دیکھو گی کہ میرے لیے کون کون لوگ یہاں پہ آئیں گے, میرے پیچھے کتنے بڑے بڑے لوگ آئیں گے. تو جب ہم اس کو لے کے آئے, ہمیں جب کال آئی اور ہم پشاور سے اس کو لے کے آئے, تو اس کو دیکھ کے جھنڈے کو مجھے اس کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ تم دیکھو گی کتنا مزہ آئے گا جب مجھے جھنڈے میں لپیٹ کے لائیں گے. سنا اس کے چند دن کے بعد آپ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا؟ جی 2 ماہ کے بعد. 2 ماہ کے بعد آپ کے والد. آج گھر میں بہنیں جو ہیں, بھائی ان کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں. بہنیں اپنے بھائی کو جب یاد کرتی ہیں تو اس کی باتوں میں یہ جھنڈے میں لپٹا ہوا ایک شہید کا جسم جو ہے, یہ خاکی جو ہے, یہ فخر دیتا ہے, غم دیتا ہے, اداسی دیتا ہے, یا اپنی اولاد کو بھی آگے بھیجنا چاہو گے؟ یہ ابھی انکل بات کر رہے تھے کہ بہت فخر کی بات ہے, بہت اعزاز کی بات ہے, اور ہم بحیثیت مسلمان ہم شہید کا رتبہ جانتے ہیں, کیونکہ ایک شہید ہی ہے جو کہے گا کہ میں بار بار شہید کیا جاؤں, دوبارہ دنیا پہ جاؤں اور پھر شہید ہوں. اور آگے اس کے لیے جو شہداء کے ورثاء کے لیے, ان کے احباب کے لیے جو رتبے ہیں وہ بھی سوچ کے انسان صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ فخر کا جو اعزاز ہے یہ تو ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے گا, کیونکہ ابھی بھی اگر آپ ہمارے گھر ہیں, ابھی 14 اگست کو ہم نے اپنے گھر میں سیلیبریشن رکھی ہوئی تھی پاکستان کے لیے, اور میری ماشاءاللہ سے تو چھوٹی بیٹی ہیں, ابھی وہ 2 سال کی 1 سال کی ہے, میری بہن کے بچے ہیں, اور ابھی بھی ان کو میری امی جو ہے ارسلان کی والدہ, تو وہ کہتی ہیں کہ ماموں کی طرح بننا ہے, اور ہم اس کو یاد کراتے ہیں کہ آپ کے ماموں کیسے تھے, ان کی عادتیں کیسی تھیں, ارسلان ماموں کو دیکھو, ارسلان ماموں ایسے کرتے تھے. تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, بہت فخر کی بات ہے ہمارے لیے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کا جگر کا ٹکڑا آپ کو جب چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے لیے بہت مشکل ہے ان کے بغیر سروائیو کرنا اور زندگی میں آگے بڑھنا, کیونکہ زندگی آپ کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے, آپ صرف وقت گزارتے ہیں اس کے بعد. یہ بات میں اس لیے نہیں کر رہی کہ لوگوں کا, میں واپس آؤں گا وقفے سے تو اسد آپ سے بات کر سکا, لیکن ایک ہدیتاً عرض کرتا چلا جا رہا ہوں آپ سے بات. تو صحابی جب شہید ہوئے نا, تو اللہ کے رسول نے کہ بتایا, صحابہ نے بتایا کہ ان کو آواز آئی, اللہ نے پوچھا, یہ رسول بتا رہے, اللہ نے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے. اس نے کہا اللہ مجھے ایک دفعہ اور موقع دے کہ وہ جو لذت تھی نا تیرے نبی پہ قربان ہونے کی, وہ لذت مجھے جنت سے زیادہ عزیز ہے. یہ جذبہ آج بھی جن نوجوانوں میں موجود ہے, ان کو ہم اپنا سر کا تاج بناتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں ہمارے فوجی بچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان جو ہے اس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اسد یہ بتائیے کہ اب میں جس زمانے میں یونیورسٹی میں تھا تو ہم بڑے نظریاتی لوگ تھے, ہم چاہے سرخیں ہوں چاہے سبزیں ہوں, لیکن ہم تھے نظریاتی. کیا آج بھی نوجوان نسل جو ہے وہ نظریاتی ہے؟ پاکستان کے آگے مستقبل کے لیے کوئی روشن خیالی ہو سکتی ہے؟ بلال، پہلے تو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے طلبہ کی ترجمانی کے لیے ظاہر بلایا بھی, اور تعلیمی اداروں کے اندر جو اس وقت ایک نظریاتی بحران موجود ہے بالکل, اس کو یہاں پر اجاگر کرنے کے لیے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ سے بات کریں. ابھی ظاہر ہے ایک طرف میرے ایک شہید کے والد صاحب بیٹھے ہیں, ایک طرف ظاہر بریگیڈیئر صاحب ہیں, اور ابھی ہم نے ایک کال بھی لی. یعنی کہ یہ تمام ظاہر افواج پاکستان اس وقت ہماری ملک کی سرحدوں کی محافظ ہے. بالکل اسی طریقے سے اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے وہ پاکستان کی اس نظریاتی ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے ان تعلیمی اداروں کے اندر.
ایک بہت بحران کیوں ہے پھر؟ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ اپنی تاریخ سے بالکل ناآشنا ہے. سچ کہہ رہے ہیں. اور اس تاریخ حال سے بھی خیر ناواقف ہے، تاریخ سے تو ہونا ہی ہے. اچھا، اس کا ایک امپیکٹ یہ ان کے اوپر بنا ہے کہ وہ پورے کا پورا نظریہ کہ جس کے اوپر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، یہ ملک ہم نے قائم کیا تھا، اور وہ لازوال قربانیاں کے جو آباء و اجداد نے دی تھی وہ ان سے کہیں بالکل اوجھل ہو گئی. تو آپ لوگ اس میں بحیثیت اسلامی جمعیت طلبہ اس میں کیا رول ادا کر رہے ہیں؟ ہم یہ جس طریقے کے بھی جو ہمارے نیشنل ڈیز ہیں، 23 مارچ ہے، 6 سپٹمبر ہے، 14 اگست ہے، یعنی کہ ان تمام نیشنل ڈیز کو ہم بہت زبردست انداز کے ساتھ جو ہے وہ مناتے بھی ہیں، اور عام طلبہ تک جو نظریہ پاکستان ہے اس 365 دنوں میں سے اگر آپ 65 دن منا بھی لیتے ہیں تو 300 دن کیا ہوتا ہے؟ 300 دن تو ہماری وہ مختلف سرگرمیاں آپ یہ کہہ لیں کہ جو ان کی تعمیر و تربیت کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کو سرو کرنے کے لیے، ایک بہترین نوجوان تیار کرنے کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک پورا تربیتی نظام ہے کہ جس سے ان کو گزارتے ہیں. ان کو مختلف ڈیبیٹنگ اسکلز ہیں جس سے ان کو ہم لوگ وہاں پر گزار رہے ہوتے ہیں، اور تقریباً کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نظریاتی مباحث کہ جن سے ان کی ایفیلیشن اس مملکت خداداد کے ساتھ بڑھے، ان کے اندر وہ جذبہ. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، میں گورنمنٹ کالج سے ہوں، تو ہم نے جو اس زمانے میں جو قائدین دیکھے وہ رائٹ ونگ کے تھے سارے، ٹھیک ہے نا، سلمان بٹ وغیرہ ٹائپ جو لوگ تھے، یہ سارے لوگ وہاں سے نکلے. آج بھی اس کے بعد کوئی قیادت پیدا نہیں ہو سکی. تو جو ذہنی تربیت پیدا کر رہے ہیں اس سے قیادت کہاں نظر آئے گی نوجوانوں کی آئندہ؟ اصل میں یہ ایک بہت بڑا فقدان ہے. مطلب یہ آپ نے بہت ہی یہ کہہ لیں کہ طلبہ کی بڑی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے، اور اس مملکت خداداد کی مطلب یہ کہہ لیں کہ شہ رگ پر ہاتھ رکھا ہے کہ وہ قیادت کے جو پاکستان کو ایک بالکل تربیت یافتہ قیادت ملتی تھی، نظریاتی قیادت ملتی تھی، اور اس کے لیے اس کے اندر ذرا کچھ یہ کہہ لیں کہ شعور، جذبہ، حب وطنی ہوتا تھا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم نے سلمان بٹ جیسا بھی قائد جو ہے نا وہ ابھی نہیں دیکھا، اور میں نے اس جیسی سادگی بھی نہیں دیکھی کسی شخص کی. بریگیڈیئر صاحب، اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ جو آنے والا وقت ہے اس میں پاکستان کی قوم جو ہے وہ تیار ہے ہر طرح سے نظریاتی سرحدوں پہ حفاظت کرنے کے لیے؟ مجھے اس میں تھوڑا ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کی آئیڈیولوجیکل تربیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جماعت اسلامی، اسلامی جمعیت طلبہ یہ کر رہے ہیں، اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن نیشنل لیول کے اوپر ہمارا میڈیا بھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس میں لیکنگ ہے. ہم بہت زیادہ پاکستانی کی سیاست میں جو ہے وہ الجھ گئے ہیں، اور بڑے چیلنجز ہیں، ایک معیشت کے چیلنجز ہیں، سوشل چیلنجز ہیں. ہمیں نیشنلسٹ ہونا چاہیے. جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ وقت ہے. دیکھیں، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کی قوم، یہ ہماری قوم بڑی عظیم قوم ہے. پاکستان میں دیر ہیز آلویز بین اے کرائسس آف لیڈرشپ. عوام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیڈرشپ اگر سنسیئر ہو، ایماندار ہو، پیٹریوٹک ہو اور مخلص ہو پاکستان کے لیے، تو یہ دس کین بی، جس وقت قائد اعظم کا ایک جملہ تھا، انہوں نے کہا تھا وی کین بی ون آف دا گریٹسٹ نیشنز آن ارتھ. تو مجھے ابھی بھی بڑی امید ہے کہ گیون دا رائٹ لیڈرشپ انشاءاللہ یہ قوم جو ہے وہ ہمیشہ آگے چلے گی. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایک بات کرنا صاحب، ایک جملہ کہیے آپ، اگر آپ کو بیٹا سن رہا ہے اس کو ایک جملہ کہیے. میں کہوں، میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ تم نے اس قوم کے لیے قربانی دی. ثنا، ایک جملہ اپنے بھائی کے لیے کہو. ہمیں فخر ہے تمہاری قربانی پہ، لیکن ہم تمہیں بہت مس کرتے ہیں. میرا بھی ایک جملہ سب کے ان بچوں کے لیے، آئی لو یو. نے ہمیں فخر دیا ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر میرا بس چلے اور میرے 100 بیٹے ہونا تو میں سب کا نام عبداللہ رکھوں اور سب کو فوج میں بھیج دوں. میں یہ مذاق نہیں کر رہا بالکل.